بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے طارق موٹیویشنل یوٹیوب چینل سے۔ ایک دوست نے مجھے کمنٹس کیے ہوئے تھے ایک ویڈیو کے نیچے، ان کا نام تھا کامران لاہور سے۔ اگر میرا پیسہ بزنس میں ڈوب گیا تو، بہت ہی شاندار کمنٹس تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو ڈسکس کروں اور اس کے اوپر بھی بات چیت کروں۔ بہت اچھے الفاظ تھے کہ اگر میرا پیسہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا۔ ہر انسان جو سمجھدار ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب میں آپ کو کتابی نالج میں دینے والا نہیں ہوں، کیونکہ نہ تو میں نے MBA کی ڈگری کی ہے اور نہ ہی میں نے کامرس پڑھی ہے اور نہ ہی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کو جانتا ہوں۔ میں دھندا کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، تو کاروبار کی نظر میں جو جواب بنتا ہے وہ میں آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں۔ جو دوست مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور یوٹیوب پر دیکھنے والے دوست بھی میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اور اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی اس سے ریلیٹڈ سوالات ہوں تو آپ کمنٹس کر کے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم آپ کے کمنٹس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک کاروبار کیا تھا 2017 میں، اپنا ذاتی بزنس میں نے سٹارٹ کیا تھا، اور اتنے بڑے لیول کے اوپر میرا وہ پہلا بزنس تھا 2017 میں۔ میں نے جوس کا کاروبار کیا تھا۔ اس کے لیے میرے پاس تجربہ کار ٹیم موجود تھی۔ ہم نے اس کے اوپر بہت لمبی ڈسکشن کی، اس کے ایک ایک پہلو کے اوپر ہم نے فوکس کیا، اس کی کوالٹی کے اوپر بات کی گئی۔ جب سارا ہمارا پیٹرن تیار ہو گیا تو ہم نے ایک تھرڈ پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا، اس کو ہم نے آرڈر کیا، ان سے بات چیت کی کہ ہم آپ سے یہ سروس لینا چاہتے ہیں۔ تو پلان اور فارمولا ہر چیز ہماری تھی۔ ایک تھرڈ پارٹی سے ہم نے جوس کو پیک کروایا، بنوایا بھی اور پیک بھی کروایا۔ جوس کی کوالٹی اتنی اچھی تھی کہ اس کے اندر جو بھی انگریڈینٹس ہم نے شامل کیے تھے وہ سارے اوریجنل تھے۔ اتنی کوالٹی کے اوپر ہم آئے تھے۔ اس میں پلپ اوریجنل ہم استعمال کر رہے تھے، مین چیز چینی ہوتی ہے، شوگر وغیرہ وہ بھی ہماری اوریجنل تھی۔ پانی کی جو کوالٹی تھی وہ بھی بہت زبردست تھی ہماری، لوگوں کو پسند بھی بڑا تھا۔ کاروبار کو لے کے میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ جو کامران صاحب کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر میرا پیسہ ڈوب گیا تو، لیکن میں اس کے مخالف سوچتا تھا۔ اگر میرا پیسہ نہ ڈوبا تو، جب ہماری یہ پلاننگ ہو رہی تھی کاروبار کی 2017 میں، تو میرا یہ ذہن میں میرے سوال آتا تھا کہ اگر میرا پیسہ نہ ڈوبا تو کیا ہوگا۔ نہ ڈوبا تو پھر میرا بہت بڑا آفس ہوگا، بہت اچھی گاڑی ہوگی، میری ٹیم بہت اچھی ہوگی جو مجھے مینجمنٹ بہت اور بھی اچھی بنا کے دے گی، لوگوں کی بہت بڑی سپورٹ میرے ساتھ ہوگی، اور لوگ مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلائیں گے۔ میرے بھی لوگوں کی طرف بہت بڑے بڑے سپنے تھے۔ سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ کانفیڈنس سے اوور کانفیڈنس نکلتا تھا جب یہ میں سوچتا تھا کہ اگر میرا پیسہ نہ ڈوبا تو، کانفیڈنس میں سے اوور کانفیڈنس۔ ٹھیک ہے، غلطی کہاں ہوئی، فیلئر کیسے ہوا، پرابلم کہاں کھڑی ہوئی۔ سب کچھ اچھا تھا، لڑکے پڑھے لکھے تھے، مشاورت تھی، ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا، ہر چیز کو نوٹ کیا گیا، لیکن ہم پھر بھی فیل ہو گئے۔ فیلئر کی وجہ کیا بنی؟ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر دوبارہ ہماری کیبنٹ بیٹھی، دوبارہ ہم نے اس کے اوپر سوچ بچار شروع کر دی کہ غلطی کہاں ہوئی ہے۔ جب ہم نے اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کیا تو ہمیں پورا یقین تھا کہ ہماری پروڈکٹ مارکیٹ میں جگہ بنا لے گی،
اور ہم کافی بے فکر بھی تھے کیونکہ پروڈکٹ بہت اچھی تھی. اتنا اچھا جوس اس ایریے کے اندر ملنا بہت مشکل کام تھا ان دنوں میں. اب تو شاید بہت اچھے اچھے بھی جوس آگے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا سچویشن ہے مارکیٹ میں، لیکن اس وقت ہمارا ٹاپ کوالٹی کے اوپر جوس تھا. ہمارے برانڈ میں ہر چیز کلاس کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ پاکستانی لوگوں کو بیمار ہو کے اپنا علاج کروانا آتا ہے. جب تک ہماری گاڑی یا کوئی بھی گیجٹ ہمارے گھر کا وہ خراب ہو نہ جائے، تب تک وہ ورکشاپ نہیں آتا. کہ پاکستانی لوگوں کو بیمار ہونا بھی آتا ہے اور پریشانی نہیں بنتی، اور بیمار ہو کے اپنا علاج کروا کے دوبارہ ٹھیک ہونا بھی آتا ہے. مطلب چیز نکمی کھا لیں گے لے کے بیمار ہو جائیں گے. یہاں پہ آ کے ہمیں مار پڑی. یہ ہماری مس کیلکولیشن تھی. ہم نے چیز کی کوالٹی کے اوپر جب کام کیا تو اس کے تھوڑے ریٹ بھی بڑھ گئے، عام مارکیٹ سے وہ ریٹ میں اوپر چلی گئی. تو عام لوگوں نے سوچا شاید یہ بھی مطلب ایسی بلا وجہ ریٹ بڑھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے. یہ آئیڈیا نہیں تھا اس وقت. جب تک آپ کی گاڑی یا آپ کے گھر کا کوئی بھی گیجٹ خراب ہو نہیں جاتا، وہ ورکشاپ نہیں جاتا. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. مجھ سے سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی، مجھے کاروبار کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اگر میرا پیسہ ڈوب گیا تو، اگر میری کامیابی ہو گئی تو. یہ دونوں سوال مجھے کاروبار کرنے سے پہلے سوچنے چاہیے تھے. میں نے صرف ایک ہی سوچا تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو، اگر میرا پیسہ نہ ڈوبا تو. اس کو لے کے میں نے بڑے لمبے لمبے سپنے بنائے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس کے دونوں پہلوؤں کے اوپر برابر محنت کرنی چاہیے تھی، برابر سوچنا چاہیے تھا کہ اگر میرا پیسہ ڈوب گیا تو، اور اگر میرا پیسہ نہ ڈوبا تو. دونوں کے اوپر مجھے سوچنا چاہیے تھا. کوئی بھی انسان جتنا بھی تجربہ رکھتا ہو، اس کی عمر جتنی بھی زیادہ ہو، جتنا بھی وہ ایکسپرٹ ہو، جب وہ کاروبار کرتا ہے تو نقصان ان کا بھی ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ تجربہ کار لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. فرض کریں ایک رات لوگ سو گئے، صبح اٹھے تو کیسٹ کی جگہ پر سیڈیز آ گئی. ٹوٹل کاروبار کی شکل ہی چینج ہوگی راتوں رات. پھر لوگ سوئے، ایک دن سی ڈی کی جگہ پر کمپیوٹر آ جاتا ہے. ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے. لوگ جو پہلے کام کر رہے تھے وہ ٹوٹل سارا سسٹم چینج ہو گیا ان کا. پھر لوگ سوئے، اگلی صبح اٹھتے ہیں تو کمپیوٹر کی جگہ پر موبائل آ جاتا ہے. پھر چینج آ جاتا ہے. اور پھر ایک دن لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو انٹرنیٹ آ جاتا ہے. یا پھر لوگ سوئے، اگلے دن اٹھتے ہیں تو کرونا آ گیا. اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو مارکیٹ میں کوئی آپ کا بڑا کمپٹیٹر آ گیا یا بہت زیادہ پیسے والے لوگ آ گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تجربہ کار لوگوں کا پیسہ بھی مارکیٹ میں ڈوب سکتا ہے. یہ وجہ میں نے آپ کو کچھ بتائی ہیں اس کی. کاروبار میں آپ پیسہ اتنا ہی لگائیں جتنا آپ برداشت کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اگر اور بھی کاروبار چل رہے ہیں، آپ سارے کاروباروں کو نچوڑ کے ایک نیا کاروبار شروع کریں اور وہ فیل ہو جائے. ایسا نہ کریں کہ آپ روڈ پر آ جائیں، پریشانیاں کھڑی ہو جائیں. آپ باقی کاروباروں سے پیسہ لیں، پروفٹ، اس کے ساتھ آپ ایک نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا کاروبار اگر وہ فیل ہو بھی جاتا ہے تو آپ روڈ پر نہ آئیں، آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. پھر نئے لوگ جب کاروبار شروع کرتے ہیں نا، ان کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ایسے ایکسپرٹ اور تجربہ کار لوگ آپ کے متھے لگتے ہیں آ کے. فرض کریں آپ نے آفس بنایا ہے، وہاں لوگ آ کے بیٹھیں گے، فرنیچر بیچنے والے آئیں گے، وہ آپ کو ایسے خواب دکھائیں گے کہ آپ ہمارا فرنیچر لگائیں اپنے آفس میں، ہمارا فرنیچر آپ کا گاہک خرید کے آپ کو دے گا. تو بندہ سوچتا ہے کہ یار میں کیوں نہ یہ کروا لوں. وہ یہ کام کروا لیتا ہے. اس وقت جب یہ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ بندہ ایک بزنس
پوائنٹ کے اوپر بیٹھا بزنس کو ہی سوچ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ کاپی بیچنے والے لوگ بھی آئیں گے، لائٹس بیچنے والے لوگ بھی آئیں گے، رنگ پینٹ والے آئیں گے، جوتے بیچنے والے آئیں گے، وہ بولیں گے ہماری کمپنی کا آپ جوتا پہن کے بیٹھیں، جب آپ کے کسٹمر آئیں گے وہ جب دیکھیں گے تو وہ امپریس ہو جائیں گے۔ کپڑا بیچنے والے آئیں گے، بولیں گے ہمارا شرٹ پہنو، ہماری پینٹ پہنو، ہماری ٹائی لگاؤ۔ جب آپ کو کوئی دیکھے گا تو وہ آپ کا فین ہو جائے گا، وہ آپ جو بھی اس کو بیچو گے وہ لے کے جائے گا۔ بہت زیادہ ایکسٹرا پیسہ ان چیزوں کے اوپر لگ جاتا ہے۔ یہ ساری سمجھ انسان کو اس وقت آتی ہے جب اس کا لاس ہو جاتا ہے، جب وہ اکیلا رہتا ہے، جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے، سارے دوست، سارے مشورے دینے والے سب نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے، صرف آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اپنے آفس میں۔ تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ بھی میری فضول کی انویسٹمنٹ تھی جو میں نے اس آفس میں کی تھی، میں نے بال پین بھی اس وجہ سے لی، میں نے یہ بھی کروایا، میں نے وہ بھی کروایا۔ تو یہ چیزیں بھی آتی رہتی ہیں نئے لوگوں کے لیے۔ مورل آف دی سٹوری یہ ہے، گرنا بری بات نہیں ہے، گرنا بری بات نہیں ہے، انسان دوبارہ بھی اٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بھی انسان چھت سے چھلانگ لگاتا ہے نا تو وہ پہلے کیلکولیٹ کرتا ہے ساری چیزوں کو کہ کیا بنے گا، جب نیچے زمین سے ٹکراؤں گا تو کیا بنے گا۔ دیکھیں، اگر اس کی کیلکولیشن صحیح ہوتی ہے کہ وہ گرتا ہے نیچے، جب چھلانگ لگاتا ہے نیچے آتا ہے، اس کی بازو ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لاس ہوا ہے، نقصان تو ہوا ہے اس کا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ آ جائے گا۔ اگر بندہ مر جائے، کیلکولیشن یہاں پہ غلط ہو جائے، سوچا تو یہ تھا کہ چلو بازو پہ چوٹ لگے گی، ٹانگ پہ لگے گی، 2-4 مہینے لنگڑا کے چلیں گے، پھر سیٹ ہو جائیں گے۔ کیلکولیشن اگر غلط ہو جاتی ہے، بندے کا گردن ٹوٹ گئی، بندہ مر ہی گیا، پھر تو سارے سپنے ادھورے رہ گئے، سارا جو سوچا تھا پلان ہی، پوری فیملی کا بھی اور آپ کا بھی سارا چوپٹ ہو گیا نا، وہ تو سارا نظام ہی خراب ہے، کیلکولیشن ہی غلط ہوگی۔ اگر آپ کی جان بچ گئی تو پھر میدان آپ کے پاس ہے، آپ دوبارہ میدان میں آ جائیں۔ کامران صاحب نے لاہور سے جو کمنٹس یہ کیے بڑے ہی زبردست تھے، میں نے ان کے اوپر بہت زیادہ سوچا، میں نے کہا یہ بات تو میری اس وقت بھی سوچنے والی تھی 2017 میں، کہ اگر میرا پیسہ ڈوب گیا تو لیکن جب بھی آپ کاروبار کریں تو آپ ان دونوں پہلوؤں کو لازمی نظر میں رکھیں کہ اگر میرا پیسہ ڈوب گیا تو، اور اگر میرا پیسہ نہ ڈوبا تو۔ جب آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو فضول انویسٹمنٹ ہوتی ہے کاروبار کے اوپر، کہ جوتے بھی اس برانڈ کے ہوں، بال پین، میرے پاس موبائل اس کمپنی کا ہو، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو کمپنیاں ہیں مہنگی مہنگی، فرض کریں کوئی بھی موبائل بنانے والی کمپنی ہے، جب آپ موبائل والی کمپنی میں جاب کرتے ہیں نا تو آپ کو بڑے لمبے چوڑے انٹرویوز دینے پڑتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دکھانی پڑتی ہیں، پتہ نہیں یہ کتنا مطلب لوگوں کو چیک کرتے ہیں، حالانکہ کروانا کام ہوتا ہے، انسلٹ کرتے ہیں لوگوں کی۔ اسی کمپنی سے آپ موبائل خریدنے کے لیے چلے جائیں مارکیٹ میں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ یہ آپ کی عمر پوچھیں گے، نہ یہ کمپنیاں آپ کی ڈگری پوچھیں گی، نہ یہ کمپنیاں آپ سے آپ کا مذہب پوچھیں گی، نہ یہ آپ کو یہ بھی نہیں پوچھیں گی آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، بس ایک بات پوچھتی ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں۔ تو آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی آئی فون یا سمسنگ یا کوئی بھی بڑا برانڈ، کوئی بھی سسٹم آپ لیتے ہیں، ایپل کا لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ پکڑا ہوا ہے یا سادہ ایک نارمل اینڈرائڈ موبائل ہے، اس سے آپ کے کسٹمر کی صحت کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ صرف ایک مینٹلٹی لیول ہے، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ فرق پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے کام کے اوپر فوکس کریں، جو اس کے پوائنٹ دیکھنے والے ہیں آپ ان کو ڈسکس کریں، ان کو لے کے چلیں، انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت اچھے رزلٹس ملیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے لازمی بتائیں آپ نے ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔